عروج فتح کی داستان وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی اتحاد اور بھائی چارے کے لیے یا اللہ نور الدین ہم پسپا ہو رہے ہیں، جلدی چلو برنارڈ کا تعاقب کرو چلو چلے ہولی کی دوڑ آ گیا یہ کم وقت اب اس سے معلوم ہوگا کہ میرے انتقام کی آگ کیسی ہے جلدی نکلو یہاں سے وہاں فاطمی نور الدین کا قصہ تمام کریں گے اور یہاں میں تمہاری کہانی ختم کر دوں گا صلاح الدین چاہے مری کیوں نہ جائے خزہ پر ہمارا پرچم لہرا کر رہے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین نور الدین کو آمین بھیم وکٹوریا برنارڈ صلاح الدین askerler صلاح الدین صلاح الدین
Haydi! Zeng! Sultan Nurettin'i
Karategin. Oh. Elisa! Karategin.
Arabadan insek bile bu itlerden... Karatekin. السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 1 کے نئے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین اور ان کے سپاہی جنگل میں برنات کے سپاہیوں کو مار رہے تھے تو صلاح الدین کہتا ہے شاباش جوانوں، اب ان لوگوں پر قہر ڈھانے کی باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر کاراتیگن اور کے سپاہی قرارگاہ کے اندر پہنچ چکے تھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ملکہ خاتون بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں اور جنگل میں بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف جاتے ہیں، سامنے سے دولت اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ دولت کہتا ہے واہ واہ، بہن شام میں ہے کہہ کر برنات کو روکا اور سب کچھ برباد کر دیا۔ اب ہتھیاروں کو آگ میں جھونک کر میری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے خود سے کم محبت کرنے والا سمجھ رکھا ہے کاراتیگن۔ کاراتیگن کہتا ہے ملکہ خاتون اگر آپ کی بہن ہے تو سلطان نور الدین کی بیگم بھی ہے، بیگم کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ دولت ہمیں جانے دو۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں دولت ہمیں جانے دو، ختم کرو یہ دشمنی۔ دولت کہتا ہے آپ تو چپ رہے باجی، اس قبائلی کے ساتھ مل کر آپ نے اپنے بھائی کے منہ پر جو کالک ملی ہے اس کا حساب میں بعد میں لوں گا۔ کاراتیگن یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں قبائلی؟ ہاں، سلطنت بنانے کے بعد چھوڑی جانے والی پہلی چیز قبیلہ ہی تھی، مار بھی دے تو بھی میں رکنے والا نہیں ہوں۔ دولت کہتا ہے تو پھر مرنا ہوگا۔ پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کاراتیگن اور ان کے سپاہی تھوڑی ہی دیر میں دولت اور ان کے سپاہیوں کو زیر کر لیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو دولت اٹھ کر کہتا ہے سپاہیوں پکڑو ان کا پیچھا کرو، تو وہ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ ادھر برنات اور ان کے سپاہی جنگل میں صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین اور ان کے سپاہی بھی ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں، سپاہیوں سے کہتے ہیں پھیل جاؤ شاباش۔ پھر صلاح الدین کے سپاہی ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور تیروں سے نشانہ لینے لگتے ہیں۔ اتنے میں برنات اچانک کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے صلاح الدین کے سپاہی ان پر تیر چلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈالو کی مدد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنے میں کافی ان کے سپاہی وہیں پر مر جاتے ہیں۔ صلاح الدین کے سپاہی مسلسل ان کی طرف تیر پھینک رہے تھے۔ برنات کہتا ہے کمانڈر ہمیں جال میں پھنسایا گیا ہے۔ ادھر کاراتیگن کہہ رہا تھا ایک بار ہم اس جنگل سے باہر نکل جائے پھر بچ جائیں گے۔ اتنے میں سلجوقی سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ دولت کے سپاہی ہوتے ہیں۔ کافی تعداد میں وہاں پر سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ کاراتیگن کہتا ہے دلیری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کیا؟ پھر کاراتیگن اور ان کے سپاہی سلجوقی سپاہیوں سے لڑنے لگتے ہیں اور ان کو وہیں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، کاراتیگن، ملکہ خاتون اور سب سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ خاتون اور کاراتیگن حیران ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے میں اچانک سلجوقی سپاہیوں کو تیر لگنے لگتے ہیں تو کاراتیگن اور ان کے سپاہی بھی سلجوقی سپاہیوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ خاتون خوش ہو جاتی ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی ملکہ خاتون کو گلے لگاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین فرماتے ہیں اب تو میں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا ملکہ، لیکن مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ملکہ خاتون کو محل لے جایا جائے عماد۔ پھر ملکہ خاتون کو محل کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کاراتیگن سلطان سے کہتے ہیں صلاح الدین برنات کو جال میں پھنسا کر پکڑنے والا تھا، لیکن میں جال بچھائے جانے کی جگہ سے ناواقف ہوں۔ سلطان کہتے ہیں چلو صلاح الدین کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں پھیل جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین اور ان کے سپاہی مسلسل برنات اور ان کے سپاہیوں کی طرف تیروں کی بارش کر رہے تھے تو ایک کمانڈر برنات سے کہتا ہے ہمارے سپاہی ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں جناب، کیسے بچیں گے یہاں سے؟ صلاح الدین کہتا ہے قہر بن کر ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اتنے میں چاروں اطراف سے نکاپوش لوگ آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین اور ان کے سپاہی ان سے لڑنے لگتا ہے اور ان کو جہنم واصل کرنے لگتے ہیں تو اتنے میں
बरनात को वहां से फरार होने का मौका मिल जाता है। वहां पर मजीद निकाहपोश लोग पहुंच जाते हैं। वो बरनात के पास आते हैं। बरनात पूछते हैं, कौन है आप लोग? हाँ। निकाहपोश कहता है, पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। बरनात कहता है, आप लोग सलाहुद्दीन के पीछे जाए। इसके बाद वो एक तरफ जाने लगते हैं। इधर सलाहुद्दीन और उनके सिपाही सुलेबी सिपाहियों से लड़ रहे थे। फिर हम दौलत के करारगाह को देखते हैं। पूरी करारगाह जल चुकी थी क्योंकि करातेगिन और उनके सिपाहियों ने पूरी करारगाह को आग लगा दी थी और ये सलाहुद्दीन का मंसूबा होता है। तो दौलत अपने सिपाहियों से कहता है, मासरे के हथियार राख हो गए, जंग का हमारा सारे मंसूबे खाक हो गया, तुम लोग रोक नहीं पाए। हाँ, शहजादे पर हाथ उठाया गया, न तुम लोग पकड़ पाए और न ही काट पाए। फिर वो अपने सिपाहियों को मारना लगता है। इतने में एक और सिपाही पहुंच जाते हैं। कहते हैं, शहजादे मोहतरम, हम करातेगिन और मलिका खातून को पकड़ कर यहाँ ला ही रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फौज समेत आ पहुंचे, उन्हें बचा कर ले गए। ये सुनकर दौलत हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन? हाँ, न बरनात के बारे में और न ही उसके बारे में कोई खबर नहीं है क्या हुजूर? हर चीज की वजह सलाहुद्दीन है। इस सलाहुद्दीन को तलाश करके यहाँ लाने तक, नूरुद्दीन जंगी से जंग होने तक कोई भी चैन की सांस नहीं लेने पाए। इधर बरनात पूछते हैं, कौन हो और हमें क्यों बचाया? इतने में कमांडर कहता है, ये मेरे आदमी है। कमांडर नहीं बल्कि ये मौदूद होता है। मौदूद कहता है, ये मेरे आदमी है, तुम्हें मैंने बचाया है, मैं अपने दोस्तों को तनहा नहीं छोड़ता। बरनात कहता है, मुझे मुश्किल सूरत-ए-हाल से निजात लाई है दोस्त, क्यों किया ऐसा? मौदूद कहता है, ताकि अपना इतिहाद बाकी रहे, इत्मीनान रखिए। बरनात कहता है, इस अमल से हमारे ताल्लुकात इतिहाद से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, हमारे लिए बेहतर भी यही है। मौदूद जवाबन कहता है, चीता सब कुछ झेल कर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अब हम तुम्हारे साथ मजीद आगे बढ़ेंगे। बरनात पूछते हैं, क्या चाहते हैं मुझसे? मौदूद कहता है, फिलहाल सही सलामत रहना। बरनात कहता है, अच्छा, और अगर सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को इस बात का इल्म हो गया तो? मौदूद कहता है, पता नहीं चलेगा, तदाबीर इख्तियार की जा चुकी है, और अगर पता चल भी गया फिर जो करना होगा मैं बताऊंगा। कह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 1 के मजीद एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करने का वक्त है। इसी दौरान हम क्या देखते हैं, सलाहुद्दीन के हाथ में एक खंजर होता है छोटा सा, जिसकी मदद से वो रस्सी काटने की कोशिश करता है। उस रस्सी से उसके हाथ बंधे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता से वो रस्सी काट रहा था। इतने में वो क्या देखते हैं, वहां पर बरनात और उनके सिपाही पहुंच जाते हैं। तो उर्फाली सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं, बरनात आया है। आसिस कहता है, ये काफिर क्या करने आया है? इस पर सलाहुद्दीन अयूबी जवाबन फरमाते हैं, जंग शुरू नहीं हुई इसीलिए परेशानी में यहाँ चला आया। फिर बरनात और उनके सिपाही अपने घोड़ों से उतरते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ बरनात। बरनात उनकी तरफ आते हैं। कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ सलाहुद्दीन, और वो बस तलवार की एक दार चीनी दूर पर है। सलाहुद्दीन फरमाते हैं, परेशान मत हो, ये वार तुम्हारे भी इतना ही करीब है। जब मैं तुम्हारे बिछाए जाल को बेनकाब कर दूंगा तो समझ जाओगे तुम। फिर बरनात और उनके सिपाही दौलत से मिलने की तरफ जाते हैं। तो सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, बरनात हमारे पीछे आया है, अब कुछ लोग मेरे साथ बरनात की तरफ जाएंगे, बाकी लोग जंगी सामान को तबाह करके मलिका खातून को बचाएंगे, ठीक है ना? इस पर कारातेगिन कहता है, मैं जंगी सामान को तबाह कर दूंगा, मलिका खातून को भी बचा लूंगा। तुम इस खूनी काफिर से निमट लो सलाहुद्दीन, उसका किल खत्म करना होगा इससे पहले कि ये सुर्ख चुड़िया से शादी कर ले।
اس پر صلاح الدین ہاں کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر مودود اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف جا رہے تھے۔ مودود اپنے ساتھی سے کہتا ہے التمش کی موت کا ذمہ دار برنارد ہے، یا شاید اس نے خود ہی اس کو مارا ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں حضور؟ اس پر مودود جواباً کہتے ہیں برنارد کافر نے پہلے بھی زنگی سپاہیوں کے بیس میں دولت پر حملہ کیا، وہ دوبارہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے۔ بالکل، ساتھی کہتے ہیں بالکل وہ ایسا کر سکتا ہے حضور، مگر ہمارا اس سب سے کیا لینا دینا ہے؟ اس پر مودود رک کر جواباً کہتے ہیں اگر دولت نے زبان کھول دی ہے، سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دولت پر حملہ کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے، تب ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ساتھی کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، مگر اب ہم کیا کریں گے حضور؟ تو اس پر مودود کہتا ہے برنارد گرفتار نہیں ہونا چاہیے بھائی بورا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر مزید سوار ہو کر آگے کی طرف جانے لگتے ہیں، تو ادھر برنارد ملک دولت سے ملنے پہنچ چکا تھا، اور برنارد کہتا ہے کیا میں نے صلاح الدین کو اس لیے تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم نور الدین سے معاہدہ کر لو؟ ہاں، اس پر ملک دولت جواباً کہتے ہیں میں بھی اسے ہی مارنا چاہتا تھا، مگر نور الدین زنگی نے بیعت کرنے اور خون بہا ادا کرنے کو قبول کیا۔ اس پر برنارد جواباً دولت سے کہتے ہیں ہمارا مقصد تو زنگیوں کو ختم کرنا ہے دولت، مگر تم انہیں جینے کا موقع دے رہے ہو، کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر دولت مسکرانے لگتا ہے تو وہ برنارد سے کہتا ہے تھوڑی سیاست سیکھو برنارد، جو لوگ ہمارے حکم کے غلام بن جائیں گے تو یہ بات انہیں ختم کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے برنارد۔ برنارد یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اس نے بیعت کر لی ہے؟ خون بہا ادا کر دیا ہے کیا اس نے؟ اس پر دولت جواباً کہتے ہیں اپنے ریاستی ارکان کے ساتھ مشاورت کر کے ادا کرے گا وہ۔ برنارد کہتا ہے یہ تمہارا خیال ہے، وہ لوگ کبھی تمہاری بیعت نہیں کریں گے دولت، وہ صرف وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس معاملے میں یقیناً کوئی اور چال چھپی ہے دولت۔ دولت بھی یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، پھر مسکرانے لگتا ہے، کہتا ہے صلاح الدین میرا قیدی ہے، وہ میری قید میں ہے، اب وہ لوگ مجھ سے چال چلنے کی کوشش نہیں کر سکتے برنارد، وہ میرے ساتھ دھوکہ کبھی نہیں کر سکتے۔ برنارد کہتا ہے بالکل کوشش کر سکتے ہیں، تم صلاح الدین کو خود اپنی قرارگاہ لے آئے ہو، وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے تمہاری جنگی سامان کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ اور یقین کرو نور الدین کو بھی یہ بات معلوم ہوگی، اس طرح ان سب کو وقت مل جائے گا، وہ دونوں مل کر تمہیں برباد کر دیں گے۔
نہیں تم اپنے بیٹے کا انتقام لے پاؤ گے اور نہ ہی جنگ کر پاؤ گے۔ دولت کہتا ہے تو پھر میں بھی ضروری تدبیر اختیار کر لوں گا، صلاح الدین کو قرارگاہ سے دور لے جاؤں گا۔ اگر وہ ایسا منصوبہ رکھتا بھی ہے تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر برنارد خوش ہو جاتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ ادھر نجم الدین ایوب صاحب سلطان نور الدین زنگی سے ملنے آ گئے تھے۔ نجم الدین ایوب صاحب کہتے ہیں صلاح الدین ابھی بھی ان کی قید میں ہے، پھر ہم کس چیز کے منتظر ہے سلطان محترم؟ دولت اسے مار دے گا۔ نور الدین زنگی جواباً فرماتے ہیں صلاح الدین کے پاس یقیناً بچنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ورنہ دولت اسے کب کا مار چکا ہوتا۔ نجم الدین ایوب صاحب کہتے ہیں صلاح الدین کے پاس قید میں ہونے کے باوجود کوئی منصوبہ ہے تو کیا ریاست کے پاس نہیں ہے؟ نور الدین زنگی فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو ایوب تو تم نے 40 سال ریاست میں کام کر کے کچھ نہ سیکھا۔ ہم نے بھی اپنے طور پر منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اتنے میں وہاں پر سلطان نور الدین زنگی کا خاص آدمی عماد آتے ہیں۔ عماد کہتے ہیں سلطان محترم عمر ملا حضرت آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں اندر بلاؤ۔ پھر عمر ملا حضرت اندر کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ آ کر وہ میرے سلطان سے کہتے ہیں میری صلاح الدین سے بات ہوئی ہے میرے سلطان، وہ مہلت بڑھانا چاہتا تھا اور اس مہلت میں وہ قرارگاہ میں موجود جنگی ساز و سامان کو تباہ کر کے دولت کی جنگی طاقت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ خاتون کو بھی دولت سے بچا لے گا۔ یہ سن کر نجم الدین ایوب صاحب حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت خطرے کی بات ہے، صلاح الدین کسی بھی وقت حرکت کر سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہمیں ابھی جانا ہوگا، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔